قرآن تو وہ انقلابی کتاب ہے کہ یہ اتری ہے عرب کے معاشرے میں. اگر آپ تاریخ عرب کا مطالعہ کریں تو عرب کے لوگ اس زمانے کے کہلانے میں تو انسان تھے، لیکن کون سی ایسی برائی تھی جو ان کے اندر نہیں تھی؟ کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، بد اخلاقی بھی تھی، یعنی ایسی بربریت تھی اور وہ ایسے گمراہی کے گڑے اور اخلاق کی پستی میں گرے ہوئے تھے کہ جن کو انسان کہنا انسانیت کی توہین تھی. لیکن قرآن ہی کا انقلاب تھا کہ انہوں نے، قرآن ہی کا وہ انقلاب تھا، قرآن ہی کا وہ فیضان تھا کہ وہی قوم پھر ساری انسانیت کے لیے ایک رہنما اصول بن گئی. تو ان کو اس ترقی کے مراحل پر لانے والے، ان کو اخلاقی اور ان کی ذہنی اور فکری تربیت کس نے کی؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید نے کی. ایک بات قرآن کے فہم کے لیے ضروری ہے کہ بندے کی نیت درست ہو. سب سے پہلے تو یہ ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، نیت درست رہے گی تو قرآن اپنے سارے مضامین آپ کے سامنے کھول دے گا. اور جس کی نیت شرارت کی ہوگی، کجی کی ہوگی، مباحثے کی ہوگی، اختلاف کی ہوگی، تو فرمایا یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. اللہ اسی قرآن کے ذریعے کئیوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور کئیوں کو ہدایت دیتا ہے. تو یہ تیری نیت ہے کہ تو قرآن سے لینے کیا آیا ہے. اگر تو قرآن سے واقعی میں اپنی نجات لینے آیا ہے تو قرآن وہ ہے جو گرتی ہوئی قوم کو گویا کہ کھڑا کر دیتا ہے. تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ جب بندہ غور و فکر کرے اور سمجھ کے لیے جائے تو پہلے نیت ایک صالح ہونی چاہیے کہ ہم اس سے ہدایت کو حاصل کریں گے. یعنی اس قرآن کو اٹھانے سے پہلے اس کے محاسن، اس کی اہمیت و قدر ہمارے پاس ہو. جیسے آپ دیکھیں، اگر کتاب کی اہمیت نہیں ہوگی نا اور اس کی قدر و عظمت ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو ہم اس سے استفادہ نہیں کر پائیں گے. ایسا ہی مثلا ایک زمین ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی، تو نہ آپ کو نہ اس میں کوئی فصل اگانے کا کوئی شوق ہوگا، نہ اس کی کھدائی کا کوئی شوق ہوگا. لیکن کوئی کہے کہ جناب فلاں زمین ایسی ہے کہ جس سے دفینہ نکلا تھا، جس سے سونا نکلا تھا، تو پھر بندہ بڑی جاں فشانی کے ساتھ اس پر لگ جاتا ہے کہ اس سونے کو میں بھی پاؤں. تو لہٰذا اس کتاب کو اٹھانے سے پہلے جو اس کا کمال ہے وہ بندے کے ذہن کے اندر ہو تو بندہ اس کے کمال سے استفادہ کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ جناب یہ اگر آپ لفاظی کر رہے ہیں، تو میں نے کہا لفاظی نہیں، قرآن اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے. قرآن اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے اور قرآن کی تاریخ یہ ہے کہ جس دور میں یہ نازل ہوا وہ تاریخ موجود ہے. اور قرآن کائنات کی واحد کتاب ہے کہ جس نے پوری انسانیت میں ایک انقلاب کھڑا کیا. یعنی دنیا کی تہذیب، ان کی عدالت، ان کے قوانین، ان کے آئلی قوانین، ان کے اعتقاد، ان کے مقابلے میں ایک صحیح فکر کو کھڑا کیا اور پوری دنیا کے انسانوں کو متوجہ کیا. میں کہتا ہوں قرآن کے مقابلے میں تاریخ انسانیت میں کوئی کتاب نہیں بتائی جا سکتی جس نے انسانیت کے فکر کے دھارے کو بدل دیا ہو. تو یہ کہنا کہ ہم خامخواہ یہ بات کر رہے ہیں، تو بھائی یہ خامخواہ یہ بات نہیں. قرآن اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اپنا ایک وجود رکھتا ہے، جس کی ایک میں مثال آپ کے سامنے مزید عرض کر دوں. قرآن کی عربی کو اگر آپ صرف دیکھیں، جس جگہ پر یہ قرآن اتر رہا ہے وہاں کے لوگوں کے نزدیک اپنی زبان سے زیادہ قدر کسی کی نہیں. اور عربی زبان واقعی میں کسی معجزے سے کم زبان نہیں، جس کی وسعت، جس کا تنوع، جس کا ابھار بندہ زندگی بھر پڑھتا رہے لیکن اس زبان کے کمالات اور ندرت نہیں ختم ہوتے. ہمارے مدارس کے اندر عربی زبان میں عبور حاصل کرنے کے لیے طالب علموں کو باقاعدہ زمانہ جاہلیت کے شعراء کے الفاظ پڑھ، کیونکہ اصل زبان محفوظ شاعری میں ہوتی ہے. روز مرہ جو ہم بول چال کرتے ہیں اس میں زبان میں کئی چیزیں ملاوٹ ہو جاتی ہیں. لیکن جو شعراء ہوتے ہیں، شعراء یعنی شاعر کی جو زبان ہوتی ہے وہ اصل زبان ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ اگر آپ اردو ادب بھی پڑھیں تو اردو ادب میں جہاں لٹریچر آپ کو پڑھایا جا رہا ہے وہاں نظم پڑھائی جاتی ہے، غزلیں پڑھائی جاتی ہیں، کیونکہ اصل زبان جو ہے وہ اشعار میں محفوظ ہوتی ہے. اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو زمانہ جاہلیت کے وہ اشعار اور اس میں کسی کیفیت کو پیرہن اور الفاظ کا جو جامہ وہ پہناتے تھے اس پر غور کرو، کیونکہ قرآن عرب کے لہجے میں اترا ہے. جس طرح کہ آپ دیکھیے امرؤ القیس کے اشعار ہیں، یہ بالکل وہی الفاظ، حالانکہ قرآن سے پہلے کا بندہ ہے لیکن عربی زبان جو قرآن میں استعمال ہوئی ہے وہ عرب کے نزدیک جو سب سے بلند پہرایا تھا اس کو استعمال کیا گیا. اب اس بات کو اگر ہم کنکلوڈ کریں اور خلاصہ کریں تو ہمارے مدارس کے اندر 7 قصیدے پڑھائے جاتے ہیں جس کو سبع معلقہ کہا جاتا ہے. سبع معلقہ وہ 7 قصیدے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر قرآن کے نزول سے پہلے. بڑے بڑے شعراء گزرے تھے جن کی شاعری کے سامنے لوگ دنگ، یعنی ایک جادو نما شاعری تھی، اس پر وہ لوگ فرفتہ ہو کر خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر اس کو چسپا کرتے تھے. اس معلقات کے اندر جو سب سے آخری کلام تھا وہ لبید کا تھا. لبید وہ تھا کہ جس نے جب
ایک بازار جہاں پر شعراء بیٹھ کر اپنے اشعار پیش کرتے تھے. یہ تاریخ کا بہت مستند حوالہ ہے. جب لبید نے اپنے اشعار پڑھے تو عرب کے پہلے والے جو شعراء تھے جس سے پوری قوم متاثر تھی، لوگ ان کو بھول گئے. لیکن جب قرآن اس کے سامنے آیا تو وہ حیران کن ہو گیا اور قرآن نے اسے کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا. لبید کو ایمان نصیب ہوا جب لبید قرآن کی عربی کے سامنے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مومن ہوا، یعنی مسلمان ہوا. اور مسلمان ہونے کے بعد جب اس سے کہا گیا کہ اب آپ شاعری کرو تو اس نے کہا قرآن اتر چکا ہے، اب عربی میں کسی کلام کی حاجت باقی نہیں رہتی. تو یہ کلام کا وہ یعنی قرآن وہ عظیم معجزہ ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا